إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا ممن أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شافع مشفع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حمد، تعریف، توصیف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ معزز، موقر، محتشم، محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے امام الہدیٰ سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بے شمار اعزازات، مناقب، فضائل عطا فرمائے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ٹوٹل عالم کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سبھی کائنات میں رہنے والوں کے لیے آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ کوئی شخص جتنا مرضی کامل اکمل ہو، وہ کائنات کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کسی کی تقلید کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملتا، کسی کی بات کی لاج رکھنے سے آپ کو اجر نہیں ملتا۔ اگر اس کی بات کے پیچھے رسول اللہ کی بات ہو تو تب تو ثواب ملتا ہے کہ آپ کسی کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حتیٰ کہ اگر عبادت کے اندر بھی آپ اپنی مرضی کو شامل کر لیتے ہیں، عبادت اگرچہ سنت کے مطابق ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرا جی نہیں چاہا نماز پڑھنے کو، میں نے نہیں پڑھنی جماعت کے ساتھ، میرا جی نہیں چاہا اس امام کے پیچھے، میرا جی چاہتا ہے میں اکیلا ہی پڑھوں۔ سنت کے مطابق اس نے پڑھی ہے، لیکن جی چاہے پہ پڑھی ہے، اس کا اپنا جی بھی اسے اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا جی چاہا کہ جمعہ بھی نہ چھوڑوں اور لشکر کے اندر شامل بھی ہو جاؤں۔ فرمایا تیرے جی کو کیا کریں، یہاں تو اطاعت مصطفیٰ چلتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ماننا ہے، جی جو کی بات نہیں، مرضی شرضی کی یہاں بات نہیں ہے۔ اب یہ وہ مرکزی نقطہ ہے اہل حدیث کے پاس، محبت مصطفیٰ کا، جو روئے زمین کے کسی دوسرے انسان کے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ
اور مرکزی پوائنٹ ہے جناب محمد رسول اللہ کی محبت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مور لگی ہو تو وہ ایمان اور اسلام ہے. مور لگی ہو اور مرضی انسان اپنی کر لے وہ ایمان اور اسلام نہیں رہتا. مور لگی ہو انسان دل کے اندر تھوڑی سی کلفت اور پریشانی لے آئے کہ یہ کام کیسا ہے, اگرچہ اس کام کو کر بھی لے اس کے باوجود بھی وہ شخص صاحب ایمان نہیں رہتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے گھٹن محسوس کرتا ہے. اسی طرح اس اعزاز کے ساتھ کچھ اخروی اعزاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص فرمائے ہیں. وہ صرف حضرت رسول اللہ کا خاصہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا, میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں, ان دونوں چیزوں میں سے آپ کسی ایک کو منتخب کریں. پہلی چیز یہ کہ میں اللہ تجھ محمد کی آدھی امت کو بخش دوں, نصف امت کو معاف کر دوں, نصف امت کو میں خود جنت میں داخل کر دوں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ یا تو یہ چیز پسند کرو, میں آپ کو یہ عطا کرتا ہوں کہ آپ کی آدھی امت کو میں بخش دوں گا. دوسری چیز یہ کہ آپ پھر شفاعت کا حق لے لیں, یا آدھی امت کے بخشش کا پروانہ لے لیں یا حق کے شفاعت لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے پھر اس چیز کے عوض میں حق کے شفاعت کو اختیار کرنے پہ پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں کہ مجھے شفاعت کا حق دیا جائے. دوسری بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک پروانہ دیا تھا, اس پروانے میں سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دستخط اور قبولیت کا اعزاز موجود تھا, بات نہیں لکھی تھی کہ پہلے سے لکھ دیا گیا تھا آپ جو بھی کہیں گے وہ قبول ہوگا. فرمایا کہ ہر نبی نے اللہ کے اس دیے گئے عہد کو دنیا میں استعمال کر لیا, دنیا کی زندگی میں اللہ کے دی گئی اس سہولت اور اس رخصت اور اس عنایت اور اس فضل کو دنیا کے اندر ہی منوا لیا, لیکن میں نے اسے بھی رکھ لیا کل قیامت کے دن کی شفاعت کے لیے کہ اللہ اس پیمانے اور پروانے کے عوض میں جو تو نے دنیا میں مجھے عطا کیا ہے کہ تو جو کہے گا میں قبول کرتا ہوں, تو میں اس کی جگہ تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے شفاعت کا حق عطا کر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کرنی ہے, یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. لیکن کچھ لوگ اس میں غلو کرتے ہیں کہ اس شفاعت کبریٰ کی آڑ میں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بخشوائی لینا. یہ یہودیوں والا عقیدہ ہے. وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, نحن ابناء اللہ و احباؤ, ہم اللہ کے بیٹے کے محبوب, اس کے بیٹے اور اللہ کے بڑے برگزیدہ اور اس کے پسندیدہ ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, چند دن ہمیں آگ چھوئے گی, اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں میں جائیں گے. لہٰذا ہمارے نبی سولی پھانسی پہ لگ کے کفارہ ادا کر گئے, لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مصلوب ہوئے, انہیں صلیب پہ چڑھایا گیا, ان کا یہ صلیب پہ چڑھایا جانا ہمارے ساری زندگی کے پاپوں اور گناہوں کا کفارہ بن گیا ہے. اب ہم جو چاہیں کریں, ہم سے نہیں پوچھا جانا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سید کی سین کو بھی سلام ہے, سید جیسا تیسا بھی ہو, سید کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ تصور اور یہ نظریہ یہ اسلام اور ایمان کا نہیں ہے, یہ اہل کتاب کا ہے. اگر سید کی سین کو سلام ہے تو آپ اگر غصہ نہ کریں تو ابو لہب بھی تو سید ہی تھا, رسول اللہ کا تایا ہے. جناب عبداللہ جو رحمت کائنات کے والد گرامی ہیں, ان کا بڑا بھائی ہے. یہ سید کی سین کو سلام کروانے والے نہ نمازیں پڑھیں, نہ روزہ رکھیں, نہ داڑھی
اور نہ جناب علی کو شکل وضاقتہ اسلام اور مسلمان والی، اور کہیں کہ ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور قیامت کے دن بخشش ہم نے کروانی ہے، ہم جو چاہیں جناب علی پاپ کرتے رہیں، لہٰذا تم ہماری سین کی طرف برا نہیں دیکھ سکتے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی ہو، جیسا کیسا بھی ہو، اور جو کچھ بھی لے کر کے آ جائے، اگر محمد رسول اللہ کے اسوے کے مطابق اس کے اعمال نہیں ہیں، وہ جو کوئی بھی ہو اس کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا انا فرتهم علی الحوض، میں حوض پہ کھڑا ہو کے لوگوں کا انتظار کروں گا، اور حوض کہاں ہوگا؟ جہاں رحمت کائنات کی قبر ہے، مدینہ طیبہ میں، اسی جگہ پہ۔ فرمایا کہ حوض میرے ممبر کے قریب ہوگا اور میرا یہ ممبر حوض پر ہوگا، اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کی کنڈیشن اس دن تبدیل کر دی جائے گی، زمین کا نقشہ تبدیل کر دیا جائے گا، میٹیریل تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن جگہ وہی ہوگی، مقام وہی ہوگا جہاں جناب محمد رسول اللہ کا ممبر ہے، جسے آپ ما بین ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور جاتے ہیں اور شوق سے نفل پڑھتے ہیں کہ ہم نے یہاں ریاض الجنہ کے اندر کچھ قیام کیا ہے۔ یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کی کنڈیشن اور سچویشن تبدیل کر دی جائے گی، لیکن حوض یہاں ہوگا، اور یہ عالم محشر کی بات ہوگی۔ اور عالم حشر جو ہزاروں سال پہ محیط ہے، اور پیاس کی شدت میں صدیوں لوگ دھکے کھائیں گے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پھر میری امت کے لوگ آئیں گے، میں پھر انہیں اس حوض سے پانی پلاؤں گا، من شرب منہ واحدہ، جو ایک مرتبہ وہاں سے پانی پی لے گا، لم یظمأ منہ ابدا، پھر عالم حشر کے اندر صدیاں بھی گزر جائیں اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ عالم حشر کی بات ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں اگر پیاس نہیں لگے گی پھر جنت کے پانی کس کام کے؟ یہ عالم حشر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو یہاں پی لے گا اس حوض میں سے، اسے پھر حشر کے میدان کے اندر دوبارہ پیاس ستائے گی نہیں، اسے پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ پانی پینا اور بات ہے، پیاس کا ستانا اور بات ہے، یعنی پینا چاہے تو پی سکے گا، لیکن پیاس اس کو ستائے گی نہیں۔ یہ نہیں آیا کہ پیا نہیں جائے گا، پیاس تنگ نہیں کرے گی، پیا جائے گا، یہ اس پانی کی خوبی ہے، پینا چاہے تو پیا جائے گا، جتنا چاہے پیے، لیکن پیاس اسے نہیں ستائے گی، پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ ہم پانی تب پیتے ہیں جب ہمیں پیاس ستاتی ہے، اور جب پیاس ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں حاجت نہیں رہتی۔ یہ پانی دنیا کا خاصہ ہے۔ اس پانی کا خاصہ کیا ہے کہ پینا چاہیں تو پیئیں، پینا چاہیں تو پیئیں، لیکن پینے کے بعد پیاس نہیں ستائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پی بھی نہیں سکیں گے، پھر چاہیں پھر پیئیں، پھر چاہیں پھر پیئیں، جتنا چاہیں پیئیں۔ اللہ سب کے نصیب میں کرے۔ لیارد علی اقوام یعرفونی وانا اعرفہم، کچھ لوگ آئیں گے، میں محمد انہیں پہچان لوں گا اور وہ بھی مجھے پہچان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کو پہچان لوں گا، یہ فلاں فلاں ہیں، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اور حال بینہم و بینی، میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے گی، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، انہیں روک دیا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں کہتے ہیں جی پروٹوکول جو ہیں وہ ان لوگوں کا جو ہے وہ یہ گیٹ ہے، لہذا تم یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے، وی آئی پیز کا گیٹ، تو وہ گیٹ بند کر دیا جائے گا۔ جب گیٹ بند کیا جائے گا، چونکہ میں انہیں پہچان چکا ہوں گا، تو فرشتوں سے میں کہوں، اور یہ روایت ہے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں بیان کر رہے ہیں، حضرت عباس ابن عباس نقل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں رحمت کائنات یہ بتا کے گئے، فرشتے کہیں گے انکا لا تدری، انکا لا تدری ما بدلوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ آپ زندہ تھے جب اس وقت کائنات کو یہ بات بتا رہے تھے کہ آپ کو معلوم نہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ قبر کے اندر تمام کائنات کے احوال سے واقف ہیں، انہیں خبریں پہنچائی جاتی ہیں، وہ مشکل کشائی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کی حدیث، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان کہ فرشتے یہ کہتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں اضافے کیا کیے۔ اب رحمت کائنات کے حق کے رسالت پہ بندہ ڈاکہ مار کے حق کے شفاعت حاصل کرنا چاہے، یہ اس کا خیال ہے، حقیقت نہیں۔ حق کے رسالت کیا ہے
کہ جب میں نے کہہ دیا تو پھر کسی اور کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے اندر حاشیہ آرائی کرے، حرف گیری کرے، میری بات پہ حاشیے چڑھائے؟ بالکل کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو اختیار ہے کہ رحمت کائنات کی بات کو آگے کرے یا پیچھے کرے، تھوڑا کرے یا زیادہ کرے۔ یہ رسول اللہ کا حق رسالت ہے کہ رحمت کائنات علیہ السلام نے جیسے کہا ہے ویسے کا ویسے، جوں کا جوں اور تو کا تو ماننا ہے، کیونکہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حق رسالت پہ ڈاکہ مارے، تصور میں ذہن میں یہ لے کے ہے کہ میرا فلاں امام بھی اختیار رکھتا ہے، مولوی صاحب بھی شریعت سازی کا اختیار رکھتے ہیں، اور پھر سفارش کہے کہ رسول اللہ کر دیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، یہ حق شفاعت کا حق اس لیے نہیں رکھتے کہ انہوں نے حق رسالت پہ ڈاکہ مارا تھا۔ یہ وہ مرکزی چیز ہے، ہم دوستوں کو سمجھاتے ہیں۔ ایک ہے عملی کمزوری۔ عملی کمزوری سے مراد کیا ہے کہ میرے اندر کچھ لاکھوں کمزوریاں، خامیاں ہو سکتی ہیں انسان ہونے کے ناطے سے۔ مثال کے طور پہ میرے سے ایک کمزوری سرزد ہو جاتی ہے کہ وعدے کی مخالفت ہو گئی، عملی کمزوری ہے۔ میرے سے کمزوری سرزد ہو گئی کہ میں لڑائی کرتے کرتے زبان سے اول فول کہہ گیا، یہ عملی کمزوریاں۔ ایک ہے عقیدہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ رحمت کائنات کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ہے دلیری، یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کھلے دل سے تسلیم کرنا۔ عظیم اختر کی بات کی ٹکے کی ویلیو نہیں محمد رسول اللہ کی حدیث کے سامنے، ممبر پہ کھڑا ہے، داڑھی جبہ کبا، ڈگریاں اپنی جگہ پہ۔ اس جیسا دلیر بندہ جو مسلک اہل حدیث میں ہے، ادھا دا بندہ لبو کوئی۔ ٹکے کی اوقات نہیں، رائی کے دانے کی ویلیو نہیں رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں عظیم اختر کی بات کی، کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا، ہاں اس کو ماننے میں انسان سے کمی ہو گئی، سستی ہو گئی، یہ ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ گناہ ہے۔ یہ جو گنہگار ہے نا، اس کی سفارش ہونی ہے۔ مسئلہ سمجھیں، شفاعت مصطفیٰ کا مسئلہ سمجھیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گنہگاروں کی سفارش کرنی ہے۔ وہ گنہگار کون ہے؟ وہ گنہگار کون ہے؟ وہ گنہگار وہ ہے جس سے عملی کمزوری ہو گئی، عملی کمی ہو گئی، عملی ایک عقیدہ ہی غلط ہے، نظریہ ہی غلط ہے، دین کے اندر اضافہ کر کے کہتا ہے کہ فلاں مولوی نے چونکہ کیا لہذا وہ اللہ کا نیک آدمی تھا، ہم اس سے نہیں پوچھیں گے تو نے کیوں کیا۔ یہ مولانا سردار صاحب نے کیا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہ آپ اذان کے شروع میں پڑھیں، بھئی پوچھیں جا کے۔ دین کسی مولوی کا نہیں، دین آمنہ کے در یتیم جناب محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نے پھنسنا ہے، ایس بندے نے پھنس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت کبریٰ جسے مقام محمود کہتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ مسنون دعا ہے جس میں ہے نا وبعثہ مقاما محمودا وشفاعہ، یہ سارے جملے اپنی طرف سے بنا کے اس میں ایڈ کیے گئے ہیں، یہ مسنون اور مسبوط نہیں ہے۔ اے اللہ محمد رسول اللہ کو مقام محمود پہ فائز فرما۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ میدان حشر میں ایک جگہ ہے جہاں رسول اللہ سجدے میں جا کے خدا کی خاص تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے کہ ایسی تعریف اللہ کے رسول نے پہلے اللہ کی نہیں فرمائی ہوگی۔ فرمایا عالم محشر میں اتنی سختی، کلفت اور تنگی، آپ چشمے تصور سے دیکھیں، ایویں جی میں تسی مینوں ویکھ رہے ہو، میں تانوں ویکھ رہے ہیں، سچ مچ اپاں ایتھے بیٹھے ہیں، ایویں ہی اپاں اوتھے ہونا ہے، حاضر سروس، پوری حاضر سروس، ایویں ہی۔ وہ کوئی خواب تے خیال نہیں ہونا۔ یتعارفون بینہم، قرآن کہتا ہے بندے ایک دوسرے کو پہچان لین گے، فلاں پھر رہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پہلے غم اور غشی جب نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا، اس شدت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، ننگے اٹھائے جائیں گے۔ پھر ایک موقع آئے گا، ہزاروں سال پہ تو لمبا دن ہے، اس میں مختلف قسم کے سیکشن ہیں، مختلف قسم کی سچویشنز ہیں، مختلف قسم کے احوال ہیں۔ یہ ہزاروں سال پہ محیط ایک الگ ہی کائنات ہے، جس طرح دنیا کا جہان ایک الگ ہی جہان ہے، وہ بڑا لمبا جہان ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی ٹوٹل عمر 50,000 سال ہے،
یہ لکھا علماء نے۔ دنیا کی کائنات کی ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 50,000 سال، اور عالم حشر کی عمر بھی 50,000 سال۔ اور بہرحال ان کے پاس دلائل ہیں جنہوں نے لکھا ہے، مفسرین نے اور بڑے بڑے اکابر لوگوں کی رائے ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان کا پروجیکٹ ہے، اس انسانی پروجیکٹ کا جو دورانیہ ہے وہ دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال پہ محیط ہے۔ جب 50,000 سال ہو جائیں گے اس نظام کو اللہ کلوز اپ اور وینڈ اپ کر دیں گے۔ بعض دفعہ میں آپ کے سامنے ایک ہلکا سا تخمینہ رکھتا بھی ہوں مختلف جمعوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے جو اتھینٹیسٹی ہمارے پاس ہے کہ کلیئر رپورٹ ہے کہ وہ تقریباً 5,000 سال کے قریب بنتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کا عرصہ اگر ڈبل بھی کر دیں تو 10,000 سال، اس سے بھی ڈبل کر دیں تو 20,000 سال، 5 یہ ڈالیں تو 25,000 سال کا یہ دورانیہ بنتا ہے، اور ہم تھے کائنات کے 1500 سال ڈالیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 25-26,000 سال کا بھی کائنات کا دورانیہ ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے پاس ایک رائے، یعنی بات سمجھا یہ رہا ہوں کہ جتنا لمبا یہ جہاں ہے اتنا ہی لمبا وہ جہاں ہے جو عالم حشر کا۔ وہ ایسے نہیں کہ آنن فانن، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں جھٹ منگنی پڑھاک ویا، ایویں نہیں، پوری کائنات ہے ایک ایویں یتعارفون بینہم۔ قرآن کہتا ہے ایک ان کے درمیان ایک ایسا سیگمنٹ بھی آئے گا، ایک ایسا دورانیہ بھی آئے گا کہ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو اس دن کی ملاقات کو ٹھکرا رہے تھے وہ نقصان میں جائیں گے، جو یقین رکھتے تھے انہیں ان کا یقین فائدہ دے گا۔ رحمت کائنات علیہ السلام اس لمبے دن پہ جب لوگ تھک جائیں گے، شدت ہوگی، سورج قریب آ جائے گا، پانی پینے کو نہیں ملے گا، لوگ پیاسے اونٹوں کی طرح حدیث میں آتا ہے بلبلا رہے ہوں گے، زبانیں باہر آئی ہوں گی، پینے کو پانی نہیں ملے گا۔ عالم حشر کے اندر دور دور سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، کچھ لوگ اونٹوں پہ بیٹھ کے آئیں گے، کچھ پیدل چل کے آئیں گے، کچھ لوگوں کے پیچھے آگ لگی ہوگی، انہیں آگ ہانک کے لائے گی۔ اللہ تعالیٰ عزت کا خاتمہ اور اسی طرح ہونا سب کے ساتھ، جو فرمایا حق ہے، من بعثنا من مرقدنا، قبراں دا عذاب اس سنگینی دے سامنے آرام نظر آئے گا۔ بعض منکرین نے عذاب قبر نے کہا کہ اگر قبر کے اندر عذاب ہے تو مرکد تو کہتے ہیں جہاں بندہ سویا ہوتا ہے، تو اگر عذاب تھا تو ان لوگوں نے مرکد کیوں کہا؟ سورۃ یاسین میں ہے کہ لوگ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، سانو ساڈے مرکد چوں اٹھا کے نے لے آئے۔ حضرات انکار نہیں، یہاں بیان شدت مقصود ہے قیامت کے دن کی، کہ جب اس عالم حشر کی شدت اور سختی اور تلخی دیکھیں گے انہیں قبر کا عذاب اس کے سامنے آرام اور سکون نظر آئے گا۔ اتنی لمبی سختی میں لوگ رو رو کے اخیر کر دیں گے اور اپیل اور درخواست یہ کریں گے، اے اللہ حساب شروع کر دو۔ اس حساب کو شروع کروانے کے لیے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بات نہیں بنے گی۔ اس حساب کو شروع کروانے کے لیے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بات نہیں بنے گی۔ پھر میٹنگیں ہوں گی، پتہ نہیں کتنا دورانیاں، پرے پچایتاں ہون گیاں، ایویں جویں دنیا چ تسی میں ہن بیٹھے۔ اے پچھلی زندگی خواب لگے گی تے نالے آکھاں گے یار بھول ہی رہے ہیں، ایویں کہنا ہے اسی، چونکہ قرآن نے کہہ چھڈیا ہے لوکاں نے ایویں کہنا ہے، بھول ہی رہے ہیں یار، جدوں جانا ہی نہیں سی واپس، ہمیشہ ایتھے ہی رہنا، تے ایویں پھر سستیاں کمیاں کوتاہیاں، یار بھول ہی رہے ہیں۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، ایک دھوپ جائے ایک شام دی خاطر بیڑا ہی غرق کر رہے ہیں، پھر رون گے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے کول ڈیرا لگ گیا، پرے پچیات سیانے بندے سارے چھوٹے بڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انت نوح نجی اللہ، تو نوح ہے، تیرا بڑا مقام شان ہے، ہم سارے تیرے پاس پرے پچایت لے کے یہاں ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ حساب شروع کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں، حالات یہ ہوں گے، قرآن یہ کہتا ہے اذا السماء اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، سورج کو اس طرح تم لپٹتا دیکھو گے جس طرح ہلکے سے ٹیشو کو تم ہوا کے اندر لپٹتا دیکھتے، اتنے بڑے سورج کو۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے جھڑتے ہوئے دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، ہال ناکیوں کا عالم ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ بھاگے پھریں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، حاملہ اونٹنیاں، کوئی انہیں نہیں پوچھے گا، مال متا کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، درندے اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کی آگ کو بھونکے مار کے بھڑکایا جائے گا۔
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی چمڑی اور کھال لوگوں کے سامنے اتاری جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کھینچ کے قریب لائی جائے گی. 70,000 فرشتوں نے ایک ایک لگام کو پکڑا ہوگا اور 70,000 لگامیں ہوں گی. یہ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں، 4.5-5 ارب بندے میرے خیال میں بنتے ہیں. ایک ایک فرشتہ زمین کو ہاتھ پہ اٹھا کے پٹخ مارے اور گیند اور کھدوں کی طرح، جس طرح بسکٹ کے شاپر کو میں آپ چبا اور مروڑ چروڑ کے نیچے پھینکتے ہیں اور بڑی بس کسی اللہ نہ کرے مہران کے اندر شدت سے ٹکرائے، وہ اس مہران کو کھدو بنا دیتی ہے. فرشتہ پوری زمین کو کھدو اور لپٹا ہوا شاپر بنا دے. اتنے طاقتور والے اربوں فرشتوں نے جہنم کی لگاموں کو پکڑا ہوا ہوگا اور جہنم ان سے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی. ایتھے بولے تے کون بولے، گل کرے تے کون گل کرے. تسی گناہ تے گناہ کیتی جاؤ، پاپ تے پاپ کیتی جاؤ اور آنکھوں قیامت والے دن آمنہ دے لال نے بچا لینا ہے. حضرات ایسے پاپیوں کے لیے آمنہ کی سفارش کی بالکل شفاعت نہیں ہے جو شفاعت کی آڑ میں گناہ کرتا ہے. اہل دانش کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی عزت دی ہے، وہ اس عزت کو جناب بنیاد بنا کے لوگوں کے درمیان بدماشیاں کرتا پھرے کہ میں وزیر اعظم کا رشتہ دار ہوں. رحمت کائنات علیہ السلام نے سفارش کا یہی حق سمجھانے کے لیے سیدہ فاطمہ سے بھی کہا تھا، میری بیٹی فاطمہ اور میرے جگر کے ٹکڑے، کل قیامت کے دن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں میں تیرے کام نہیں آؤں گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کائنات میں جو خدا کے دربار میں خدا کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کرے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، نہیں وہ سفارش کریں گے مگر اسی کے حق میں جس بندے کے حق میں سفارش خدا پسند کرے گا. اپنی مرضی نہیں، اپنا اختیار نہیں، جس کے حق میں رسول نے سفارش کرنی ہے وہ بندہ بھی خدا کو مقبول ہوگا تو اس کے حق میں رسول زبان سے جملے نکالیں گے سفارش کے. لوگ اکٹھے ہو کے جناب نوح علیہ السلام کی چوکھٹ سے بھی واپس پلٹے، جناب ابراہیم کے پاس آئے، پرے بہ گئی، پچیت بہ گئی، لوگ کٹھے ہو گئے. حضرت ذرا شفقت فرماؤ، تسی خلیل اللہ ہو، اللہ دے لاڈلے پیغمبر ہو، تو انو اللہ نے جد الانبیاء بنا کے کائنات بھیجیا ہے، تاڑے نا اللہ نے بات کیتی ہے، تسی خلیل اللہ ہو، تاڑے تے وہی آئی ہے، رسول اللہ بھی تاڑے چونے، بنی اسرائیلی نبی بھی سارے تاڑے چونے. تاڑے تو بعد کسے ہور تھائیں رسالت ننگ کے تاں نہیں گئی، تاڑیاں شاخاں کائنات پھیلیاں اور رسالت دے درخت نو اللہ تعالیٰ نے کائنات واسطے راہبر تے رہنمائی بنا کے بھیجیا ہے، ساری سفارش کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سفارش نہیں کریں. رحمت کائنات نے فرمایا میں اس مقام محمود پہ سفارش کس چیز کی کہ اللہ سے کہو کیا کرے، حساب شروع کر. دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی، دکے کھاتے ہوئے اللہ سے کہو اللہ حساب شروع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رو رو کے اللہ کو مناؤں گا، اللہ رونے سے مانتا ہے. اگر آپ کو رونے کی عادت ہے اللہ کے سامنے، آپ سب کو مبارک ہو، وہ بندہ بخت بیدار ہے تنہائی میں بیٹھے جس کی آنکھیں اس کی گال کے غسل کروا دیتی. سجدے میں پڑا رہوں گا، زاری اور زاری، انکساری اور انکساری، تعریف تعریف، حمد 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 حمد. اللہ تو حق، تیرے وعدے حق، تو سچ، تیرے فیصلوں پہ سب راضی، سب کو اٹھائے دوزخ میں پھینک کے کسی کو آنچ بار اختلاف نہیں، تیرا وہ فیصلہ بھی حق ہے. اے پاک پروردگار اگر لوگوں کو معاف کر دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. آج یہ تیرے سارے بے شمار منگتے، ساری کائنات دنیا کی زندگی گزار کے صدیوں سے دھکے کھا رہی ہے. اے پاک پروردگار حساب کتاب کا آغاز فرمائیو. ارفع راسک سلطوطا فشفع تشفع، چلو سر اٹھاؤ اور پھر اپیل کرو، ہم آپ کی اپیل کو قبول کریں گے. وہ جلال والی ذات. اور ناؤز باللہ بعض بندے تو خدا کی صورت ایسی کھینچتے ہیں کہ اللہ کو بھی محمد رسول اللہ کا ناؤز باللہ محتاج بنا دیتے ہیں. نہ بھائی،
انسانوں میں سے، کائنات کے انسانوں میں سے سب سے بڑا رتبہ جناب محمد رسول اللہ کا، لیکن خدا کے بعد کوئی نہیں۔ انت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہ تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو سب سے پہلے ہے، تیرے پہلے کوئی نہیں، تو سب سے اوپر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، تو دلوں کے بید جاننے والا ہے، یہاں تک رسائی کسی کی نہیں۔ پھر اللہ تعالی، یہ ہے شفاعت کبریٰ، یہ ہے مقام محمود، جس مقام محمود کا اللہ نے وعدہ کیا اور ساتھ فرمایا فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرے نبی مقام محمود پہ پہنچنے کے لیے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے میرے ساتھ باتیں کیا کر۔ تہجد کی نماز، سردیوں کا موسم، بڑی لمبی راتیں ہیں، آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، مرن تو بعد پتہ نہیں کنی دیر اسی قبراں چ سونا ہے، قیامت پتہ نہیں کدوں ہونی ہے، جڑے مرے نے صدیاں ہو گیاں ستے پے نے، نیند ایڈی پیاری نہ سمجھو، تھوڑا سویا کرو، بہت سونا ہے اگے، پتہ نہیں اوتھے فرشتیاں نے سون دینا ہے کہ نہیں، جے سون بھی دین تے نیند پتہ نہیں کنی دیر، قبراں چ اسی کنی دیر پے رہنا ہے، بہت اگے وقت آ رہا ہے آرام دا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے، راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے، راحت طلبی باعث راحت نہیں ہوتی۔ خود کو آج تھکائیں گے، کھپائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اگلے جہان کے اندر آسانیاں رکھی۔ پھر سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام محمود میں جہاں تک پہنچنے کے لیے رسول نے دن میں خود کو تھکایا اور رات کو خدا کے دربار میں حاضری دی، نفل پڑے اور سینے سے اس طرح رونے کی آوازیں آئیں جس طرح چولہے پہ ہنڈیا چڑھی ہو اور اس کے ابلنے کی آواز آتی۔ رسول کائنات کی جب حقیقت کو سمجھ چکا ہے، یہی خیال ہے اس کے دل میں کہ قوم بھی سمجھ جائے، دھوکے میں نہ آ جائے، کائنات کے مغالطے میں نہ آ جائے، سستی اور کمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اس شفاعت کبریٰ، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، تو رحمت کائنات کی اپیل اور گزارش پہ حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ اللہم یسر حسابہ، اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے، وَيَمِّنْ أَعْمَالَ، دائیں ہاتھ میں اللہ نامہ اعمال دے، وَسْتُرْ عُیوبَ، عیوب کی پردہ پوشی فرمائے، وَاکْشِفْ کُرُوبَ، قیامت کے دن کے غم ہم ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا 3 مقامات میں کہیں میں تمہیں ملوں گا، حوض کوثر پہ پانی پلانے کے لیے عالم حشر میں، میزان عدل یہاں نیکیاں برائیاں تولی جانی وہاں، یا پل صراط کے قریب جہاں سے امت کا گزر ہوگا۔ رسول کو اتنی ٹینشن، امتی رج کے بے ایمان، کیا رحمت کائنات کی محبت کا صلہ یہی کہ زندگی گزارو اپنی مرضی سے، مقتدا پیشوا سمجھو اپنی خواہش اور خیال کو، رسول کی جگہ پہ بٹھاؤ اپنے ارادے اور اپنے پیر اور مرشد کو، اور کل قیامت کے دن بھیک مانگو سفارش کی تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے آنے کے بعد دین میں تبدیلیاں کیا کی تھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سحقن سحقن لما غیر بعدی ولمن بدل بعدی، میں کہوں گا، حضرت عباس نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی، ابن عباس نے، سحقن ای بعدن، ان لوگوں کو مجھ سے دور ہی رکھو جنہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین کے اندر تبدیلیاں کی، اپنی منمانیاں داخل کی، اپنی مرضیاں داخل کی، اپنی خواہشیں داخل کی، ان لوگوں کو رحمت کائنات کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ بعض بندے کہتے ہیں جی ساڈے پلے نیکیاں نے تے سانو پھر وہ شفاعت نصیب ہوئی تے ساڈے تے پلے پہلو ہی نیکیاں نے۔ حضرات یہ تو وہاں جا کے پتہ چلنا ہے کہ اکیلیاں نیکیاں کافی نہیں، اطاعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود بھی وہ اتنا اہم جہاں ہے کہ وہاں مصطفیٰ کی شفاعت کی ضرورت لوگوں کو نظر آئے گی، اور یہ اعزاز ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ باقی جو شفاعتیں ہیں رسول اللہ 8 قسم کی ٹوٹل شفاعتیں اللہ کے رسول مختلف مقامات پہ فرمائیں گے۔ ان میں سب سے بڑی شفاعت یہ
کہ رحمت کائنات کے کہے پہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لمبی لائنیں نیکیوں کے دفتر ہاتھ میں، کل سجل مدہ بساری، اتنے لمبی کاغذی کاروائیاں کہ جگہ جگہ کاغذاں دے ٹھیر لگے نے، اور جویں اکھ دور جا رہی ہے اسی طرح تا حد نگاہ انسان کو نظر آتا ہے یہ سارا میرا کیا دھرا پورا لکھا، ایک ایک چیز محفوظ ہے. سنکتب ما قالوا، تسی جو بھی آندے ہو اسی لکھ دیں، ایک ایک چیز. شر نہیں یارا، رائی بھر برائی موجود ہے، خیر نہیں یارا، رائی بھر بھلائی موجود ہے. ما کان ربک نسیا، تسی بھول جاندے ہو، اللہ بھولدا نہیں. احصاہ اللہ ونسو، وہ تو بھول گئے جبکہ ہم نے گن رکھا ہے، ہم نے شمار کر رکھا ہے. احصاہ اللہ، خدا نے تو شمار کیا ہے، ونسو، اور یہ بھولے بیٹھے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دوسری جو سفارش کریں گے وہ یہ ہوگی، اے اللہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو جنت کا داخلہ عطا کر دے. جو نیکوکار ہیں، نیک سیرت ہیں، ان کو ان کے جنت میں جانے کی سفارش ہوگی. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا آتی الابواب، میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے قریب آؤں گا یوم القیامت، قیامت کے دن، فاستفتح، میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. فیقول الخازن من انت، تو اس کا نگران مجھے کہے گا آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک، مجھے آپ ہی کا حکم دیا گیا تھا، یہ دروازہ آپ سے پہلے کسی کے لیے ابھی تک کھولا نہیں گیا جب سے جنت کو لگایا گیا. ایتھے بشتیاں بڑیاں نے بھائی، پھر ساڈے نہ غصہ کرتے نے، گستاخ آندے نے، آندے نے تو ساڈے بابے دی بشتی دا مذاق اڑایا. اسی گل سمجھاؤنے ہیں، کوئی سوکھا کام نہیں. ایتھے بشتیاں ننگ کے ساری زندگی پاپ تے گناہ کر دیو، اسی بشتی ٹپ آئے ہیں. اللہ نے بشتی دروازہ رکھیا ہے محمد رسول اللہ لیے، تسی ہر اسسٹنٹ کمشنر دے کہہ تے کھول کے گستاخ سانو آندے. اسی تا اس جنت نو جنت من دے ہیں جیدہ دروازہ محمد رسول اللہ تو علاوہ کھلوا ہی کوئی نہ، اور کھولیا جانا ہی نہیں آپ علیہ السلام تو علاوہ. اہل حدیث دے نزدیک بہشتو کیوں بھی تاڑے نزدیک بھی یہی ہے نا، میری کلے دی گلتا نہیں نا. بہشت جنت ہوئی ہے کہ جس کے بارے فرشتہ یہ کہے کہ لا یفتح لیحد قبلک، یہ دروازہ آپ سے پہلے کسی کے لیے کھولا نہیں گیا. وبک امرت، مجھے حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ یہ دروازہ صرف محمد کے کہے پہ کھولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے اہل حدیثاں دی بہشت کی دی بہشت، اللہ سانو اس بہشت دا داخلہ نصیب فرمائے. رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک دروازہ مکے سے لے کے بصرہ تک چوڑا. بصرہ یہ شام کے علاقوں میں سے ایک دور کا علاقہ ہے جو مکے سے تقریباً 1500-1600 کلومیٹر کی مسافت بنتا ہے. آپ یہاں چنوں میں بیٹھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، میرے خیال میں کراچی یہاں سے 900 کلومیٹر ہے، اتنا ہی میر صاحب 900 کلومیٹر، 1600 یا 2000 کے قریب اتنا چوڑا دروازہ. اور اللہ تعالیٰ ان دروازوں میں سے ایک مرکزی دروازہ جو سب سے پہلے کھولا جائے گا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ کھولا جائے گا. وہ ایک باری کھولنا ہے، اس تو پہلوں کھولیا نہیں. یہ جڑی یہ تھے انہیں ساڑھے لوگوں نے بشتی بنائی ہے، یہ ہر سال کھول دی ہے. اس عقیدے تو توبہ کر لو، واللہ العظیم گنہگاروں والا عقیدہ ہے، خدا کو غصے میں ڈالنے والا عقیدہ ہے، رحمت کائنات کے حق کے شفاعت پہ ڈاکہ ڈالنے والا یہ عقیدہ ہے. اللہ نے یہ تصرف، یہ اختیار اور یہ شان اور یہ عظمت اپنے حکم، اپنے اذن، اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنے ارادے، اپنی خواہش سے جناب محمد رسول اللہ کو دینی. یہ اختیار کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں. جنت کا دروازہ کھلا، فیس لاک، سامنے رحمت کائنات آئے، فرشتے نے تصدیق کی، رحمت کائنات نے ہاتھ لگایا، دروازہ کھٹکھٹایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش عظیمہ پہ جو دوسری شفاعت ہے وہ ہے جنت کے دروازے کا کھلنا. تیسری شفاعت یہ کہ جو جنت کے حقدار ہیں اللہ ان کے لیے مہربانیاں کیجیو اور ان کے لیے آسان کیجیو اور ان کے لیے مہربانی کے لیے آسانی اور کرم نوازی کرتے ہوئے جنت کے داخلے کو آسان کر دیجیے. جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جانے ہیں
وہ بھی رسول اللہ کی شفاعت اور سفارش کے ساتھ جانے. جنتی لوگوں کا داخلہ، میں مسئلے کی نوعیت سمجھا رہا ہوں کہ شفاعت کی قسموں میں سے ایک مرکزی قسم یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال ہونے کے باوجود بھی جناب محمد رسول اللہ کی سفارش ہوگی تو جنت میں داخلے کا آغاز کیا جائے گا. اس انٹرنیشنل تقریب کا آغاز مرکزی مہمان جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی سفارش ان لوگوں کی، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کئی دور گزر جائیں گے، کئی وقت گزر جائیں گے، وہ لوگ جو جنت اور جہنم کی درمیانی دیوار پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے، نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. پھر میں ان کے لیے خدا سے بھیک مانگوں گا، پھر میں سجدے میں جاؤں، پتہ نہیں دورانیہ کتنا گزر چکا ہوگا، عرصہ کتنا گزر چکا ہوگا، پھر میں خدا کی جی بھر کے تعریف، اور جب تک وہ چاہے میں تعریف کرتا رہوں گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے مراحل کا دروازہ کھولیں گے. پھر ان لوگوں کو جو میری امت میں سے وہاں بیٹھے ہوں گے کہ نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، نہ جنت میں نہ جہنم میں، جنت کو دیکھیں گے تو خدا سے جنت کا سوال کریں گے، دوزخ کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے اللہ تو نے ہمیں ان میں سے نہیں کیا. پھر اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد پھر میری امت کے گنہگار، میں نے کہا گنہگار، جن سے عملی کوتاہیاں ہوئیں، عقیدے والے تو وہاں پیچھے کر دیے گئے، حوض کوثر پہ ہی پیچھے کر دیے گئے، پانی نہیں پلایا گیا. دین میں تبدیلیاں کرنے والے مجرم، جسے ہم بدعتی کہتے ہیں، جو دین کے اندر من بھائی باتوں کو شامل کر کے اپنی پیٹ پوجا کی خاطر اور چند لمحوں کی شاباش کے لیے دنیا کو گمراہ کرتا ہے. قرآن مجید میں ایسے لوگ جو کہتے ہیں اسی تاری سفارش کریں گے، ان کے بارے ایک آیت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں اور بات کو پھر اختتام کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں آیت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست کھول کے واضح کر کے بات بیان فرمائی. میں احباب کو گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی شروع کریں. وَبَارَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سبھی لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، کمزور لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے. استکبر استفعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مصنوعی طور تے وڈے بن دے سی. تکبر کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا. استکبار، مرض اور تمرض فرق ہوتا ہے. مریض کہتے ہیں بیمار کو، تمریض کہتے ہیں جھوٹے بیمار کو. استکبارو، جھوٹے موٹے وڈے بننے دی کوشش کر دے سی، جعلی. استکبارو، جو جھوٹ موٹ کے سہارے بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے. کمزور لوگ ان کو کہیں گے خدا کے سامنے جب پیشی اور حاضری ہوگی، انا کننا لکم تبعا، اسی کمزور لوگ تاڑے پیچھے پیچھے چل دے سی. جی حضور ہٹو بچو، اسی تاڑے پیراں گوڈیاں نو ہتھ لایا، محنتاں مزدوریاں کر کے اسی ساریاں چیزاں تاڑے نچھاور کر چھڑیاں. حضرت انتم مغنون انا من عذاب اللہ، اے اللہ دے عذاب تو کوئی بچاؤ شچاؤ ساڈے لیے تسی کرو گے؟ مغنون کو ماڑا موٹا ساڈے کام آؤ گے؟ ایتھے دنیا تے آندے سو کوئی ٹینشن نہ لے آ جے، ایتھے تسی گم ہوئے پھر دے. انتم مغنون انا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، آگے سے کہیں گے ہمارے پاس ہدایت ہوتی تو تمہیں ہدایت دیتے، ہم تو خود گمراہ تھے. لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا لہدیناکم تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے. اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن. اور اس واسطے پہلوں ویکھ لیا کرو نا، بندے دی گل منن تو پہلوں کو 4 کلاساں پڑھیا بھی ہے کہ نہیں، ایویں جھوٹا ہی شاہ بنیا پھردا ہے یا سید دی کلی سین ہی لئی پھردا ہے. دیکھ لیا کرو، یہ خاصہ ہے ہمارے مسلک کا. اگر اللہ نے سانو ہدایت دیتی ہوندی اسی تو تانوں پتہ نہیں سی، اسی تو پڑھے ہی نہیں سی، سانوں تو پتہ ہی نہیں سی. سانوں تو سیال کوٹ کا بابا پکڑ لیا اللہ کی قسم، انہوں نے کہا قرآن آندا، انہوں نے کہا نہیں قرآن آتا اوپر سے دے کے کہتا نہیں، اونج پہنچی ہوئی سرکار. لہدان اللہ لہدیناکم، اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے. سواء علینا اجزینا ام صبرنا، برابر ہے چیخاں مارو یا صبر کرو، اسی تاڑے کام نہیں ہونا. ما لنا من محیص، آج کوئی بچاؤن والا نہیں.
اب ان سے بھی نا امید ہو گئے. ذہن میں خیال آیا کہ شیطان کے پیچھے پلٹیں گے. شیطان کو لگے وائے تائے کرنے. یہ حصہ نو شیطان نے بہکایا, شیطان نے گمراہ کیتا. وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان بول پڑا جب معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, او لوگو ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا, وہ وعدہ حق تھا. ووعدتکم, ایک وعدہ میں نے تم سے کیا. فاخلفتکم, تو میں اس وعدے میں جھوٹا تھا, میں تم کو بتا رہا ہوں. وما کان علی علیکم من سلطان, میں ڈنڈے نہ تانوں برائی والے پاسے نہیں سی لایا, میرے ہاتھ کے اندر کوئی چھانٹا نہیں تھا میں جو تم کو مارتا تھا. انا دعوتکم فاستجبتم لی, میں تو دعوت دیتا تھا تم قبول کر لیتے تھے. فلا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ, ممی چیخانی سی ماردا دنیا چ کھڑو کے تانوں آ جاؤ اینو آ جاؤ آ جاؤ اینو آ جاؤ. ہن چیخاں مار کے میدان حشر چ مینوں بھی تسی اِداں دی جملے اور اِداں دے الفاظ میرے بارے تسی بھی نہ آکھو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, جو تم خدا کے برابر میرے پلان کو کھڑا کرتے تھے آج میں انکار کرتا ہوں, وہ سارے کا سارا پلان باطل تھا. ان الظالمین لہم عذاب علیم, بے شک ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. چوتھی اور پانچویں سفارش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کریں گے جو گناہوں کی بنیاد پہ جہنم میں جا رہے ہوں گے, اور وہ عملی گناہ ہوں گے. عالم حشر کے اندر بڑی لمبی سزا کا پیریڈ کاٹ لی ہے, اور جو میدان محشر کے اندر پل صراط ہے وہ بھی کئی میلوں پہ لمبا ہے. اور بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ اس پل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے, پل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے, اور وہ کنڈے بڑے سینسیٹیو, اور وہ بندوں کو پہچانتے ہیں, ان کے اندر ہر چیز فیڈ ہے. گنہگار بندے کو وہ پکڑ لیں گے اور پکڑے رکھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے, اور عذاب جہنم نیچے سے دہک رہی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, ہر کسی نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے, یہ تیرے رب کا حتمی پلان ہے. اس کی کرم نوازی ہوگی, کچھ آنکھ جھپکنے سے پہلے گزر جائیں گے, کچھ بجلی کی چمک سے تیز گزر جائیں گے, کچھ صدیوں 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 پل صراط پہ دھکے کھاتے رہے. صدیاں, 60-70 سال نہیں, اے دنیا دی زندگی جنہ نہیں, صدیاں. میاں صاحب, چوری صاحب, میرے دوست, صدیاں پل صراط تے تکے ٹھڈے کھاندیاں کھوندیاں کئیاں دیاں سزاواں ایتھے پوریاں ہو جان گی. جہنم دا داخلے دا اعلان ہوئے گا انہاں واسطے بھی, لیکن کچھ لوگ جن کی سزائیں پوری ہو چکی ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ انہیں بھیجا جائے. ان کے عملی گناہوں کی بنیاد پہ, عقیدہ نہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, کسی قسم کی جھول نہیں, کمی نہیں, کوتاہی نہیں, ڈٹ کے اپنے عقیدے اور منہج کا اظہار کیا کہ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں, مدینے والے کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں. قال اللہ قال رسول اللہ, سب سے پہلے رب کا قرآن, پھر میرے محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے کہا ایمان لائے, رسول نے کہا تسلیم کیا. عملی کمزوریاں ہیں, سستیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, فرشتہ ہونے کا کوئی زوم نہیں, پارسا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں, اعتراف کرتے اللہ جی کمیاں کوتاہیاں. یہ لوگ جن کی عملی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں, میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دربار میں رو رو کے ان کے لیے سفارش کریں گے, اللہ انہیں جہنم میں جانے سے محفوظ کر دے. فرمایا اللہ کچھ کے حق میں اللہ مجھ پہ پیار کرے گا, اللہ شفقت کی انتہا کرے گا, اللہ کرم کی انتہا کرے گا, اللہ جلال میں آ جائے گا. حدیث کے جملے ہیں, اللہ جلال میں آ کے کہے گا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي, اے میرے محمد مجھ خدا کو اپنے جلال کی قسم ہے, مجھے اپنی عزت کی قسم ہے, میں تجھے حق دیتا ہوں کہ جس نے سچے دل سے عقیدہ توحید کا اعتراف کیا, میرے ساتھ شرک نہیں کیا, تیرے دین کے مقابلے میں کوئی خرافات بدعات لے کے نہیں آیا, وہ اگر جہنم میں بھی چلا گیا ہے میں تجھے اختیار دیتا ہوں تو ان کو جہنم سے نکال کے لے کے آ. رسول اللہ نے فرمایا میں خود جاؤں گا, میں جہنم سے نکال کے لاؤں.
मुज़ाकरात होंगे, दरोगे को कहा जाएगा खुदा का परमट दी हुई सिफारिश मेरे पास मौजूद है। वो लोग सच्चे अकीदा तौहीद वाले जो अपनी अमली कमियों और कोताहियों की बुनियाद पे दोज़ख का ईंधन बन गए। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि रहमते कायनात ने फरमाया कि ये लोग जब जन्नत में चले जाएंगे तो बाज़ दफ़ा जन्नती दिल लगी के लिए इन्हें ये कह दिया करेंगे अंतुम अल जहन्नमीयीना, तुम किसी दौर में जहन्नमी रहे हो। फिर वो रो के अल्लाह के कर्म को दोबारा से याद करके उसका शुक्रिया बजा लाएंगे। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाब समूम, खुदा ने हम पे कर्म और एहसान किए, रसूल की सिफारिश और शिफात हमें नसीब हुई और जलाने वाले अजाब से खुदा ने हमें निजात अता फरमाई। बात बताने करने का मकसद ये कि नेकोकार को अपनी नेकी पे एतमाद नहीं होना चाहिए, नेकी करनी, और बदमाश बदमाशी करके नेकी के पीछे छुपने की कोशिश भी ना करे कि मेरा बड़ा नेक था लिहाजा मैं जो चाहूं करूं। और अगर खुदा ने अकीदा तौहीद अता कर दिया, मेरे अहले हदीस दोस्तों, अपने अखलाक को अच्छा करो, मुस्कुरा के मिला करो, एवं सलवट ना बटिया करो, मकान बना के ताले ना लाओ, कबरा ने वो मकान जिन्ना च किसी दी आओ जाई नहीं। वो अरब रुपए की कोठी बड़ी वड्डी कबर है जिदे च किसी नूं वड़ना नसीब नहीं। मर के तां कल्लियां होना ही है, जींदियां ही पत्थरां नूं चटना है। यार मिलो एक दूजे नूं, इंजॉय करो, जिंदगी नूं इंजॉय करो। एक बारी वीजा मिलिया है कायनात दा, दोबारा वीजा नहीं मिलना, एक बारी एंट्री है फिर चले जाना है। कोई ना थे नहीं ना हमेशा उस पाक जात परवरदिगार दा जिन्हों रब्बुल आलमीन आंदे। अल्लाह ताला रहमते कायनात की सिफारिश और शिफात हमें क़यामत के दिन नसीब फरमाए, हमारी कमियों और कोताहियों को अल्लाह मुआफ फरमाए। अल्लाह से रो के दुआएं मांगा करें अपने जाने वालों के लिए, अल्लाह कब्र में उनके लिए आसानियां पैदा करे और अपने बच्चों की दीनी तरबियत करे। जुम्मों के इज्तिमा में बर वक्त हाजिरी बच्चों खवातीन समेत ये तरबियत होती है दीन की, जो नशर इशात आपके ज़रिए से आगे पहुँचती है। पैगाम मुस्तफ़ा जो आगे पहुँचता है, इस पैगाम मुस्तफ़ा को आगे पहुँचाने में जो आपका ताआवुन होता है, यकीनन उस ताआवुन को भी अर्श वाला अपनी जनाब में इज्जत से नवाजता है। अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना है, अल्लाह कबूल फरमाए, अमल की तौफीक दे। वस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। हज़रात गिरामी, दावत के मुख्तलिफ मयादीन हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्टेज हैं जहाँ से दावत का पैगाम आगे पहुँचता है। सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारे पैगाम लोगों तक पहुँच जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इस स्टेज को भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी अल्लाह की तरफ से हमें खैर मिल जाती है। एक तो हैं हमने अपने अपने फेसबुक चैनल्स बना रखे हैं, वहाँ से भी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई होती। और ये आपको मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से आपकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन यही एक स्टेज था जिसके ज़रिए से आप उनसे मिलते थे। और बाज़ दोस्त पहली बार मिलते हैं तो यकीनन ये जो हमने छोटे छोटे ये सिलसिले शुरू कर रखे हैं, यकीन मानिए इनसे वो मुतारफ़ होते हैं कि हम सुनते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं और अल्लाह ताला उनकी इस्लाह का एक रोशन ज़रिया इस चीज़ को भी बना देते हैं। इसी तरह हमारी मरकज़ी जमीयत जो अहले हदीस का एक चैनल जो पैगाम टीवी के नाम से चल रहा है और यकीनी तौर पे जिस किस्म के वो प्रोग्राम तश्कील देते हैं और मशाइख को लेके आना और फिर खूबसूरत अंदाज से उन्हें मौजू दे के किताबें तक भेजी जाती हैं, अनामीन भेजे जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ टीमें घरों में भी चली जाती हैं। प्रोग्राम में एक प्रोग्राम जो 10-15 मिनट का होता है आपके सामने, उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, चूँकि सोशलाइजेशन, उसे सोशलाइज करना होता है, इसलिए तमाम तर उसके जो उमूर हैं उसको तय करने के लिए कमेटियाँ हैं, अखराजात हैं, फिर सेटेलाइट करने के लिए उसके सालाना बेताशा अखराजात हैं। तो साल के बाद कुछ ना कुछ हम इस दावत के मैदान में दीन को फैलाने के लिए ताउन जमा करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, ये बच्चे आपके पास आ रहे हैं, बेटे आपके पास इदारे के आ रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह